وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن خصالہ صلوا علیہ وآلہ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عن ناطق بفهم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ وہ ہے جو پورے قرآن مجید کی جو آیت ہے 6666 ان میں سب سے طویل اور بڑی آیت ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ جس طرح قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اسی طرح اسی صورت مبارکہ کے اندر وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے۔ 15 لائن کا قرآن مجید اگر ہو تو اس میں پورے صفحے کی ایک آیت ہے۔ اس میں بھی قرض کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، قرض کسی کو دیا گیا، مال کسی کو دیا گیا، لکھت پڑھتی ہے، وہ اس حوالے سے طویل ذکر ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے ایک جز کو ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے اور تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، دین کے ساتھ۔ قرض، دین دونوں میں فرق ہے۔ قرض عام طور پر روپیہ پیسہ نقد کسی سے لینا اور پھر اس کو لوٹا دینا، یہ ہوتا ہے قرض، اور اس پر کوئی نفع بھی نہیں ہو سکتا۔ کلو قرض جر منفعا نفعا وربا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے قرض دے کر کچھ اضافی لیا اس نے حرام کیا، فہو حرام، ربا، سود، حرام۔ یہ ہو گیا قرض، کسی کو کچھ روپیہ قرض دیا، پیسے دیے، پھر اس کو عوض اتنے ہی پیسے واپس لیے، یہ ہے قرض۔ دین کیا چیز ہے؟ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، مثال کے طور پہ 100 روپے کی کوئی چیز خریدی، اب جیب میں آپ کے پاس پیسے نہیں، اب پھر آپ نے اس کے حوالے سے کوئی میعاد مقرر کی کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں تجھے لوٹا دوں گا۔ اس دکاندار نے حامی بھری، آپ کو وہ چیز دی یعنی مبی، اور آپ نے اس بات پر کہ فلاں مہینے فلاں تاریخ میں تجھے رقم تجھے لوٹا دوں گا، اس شرط پر آپ نے وہ چیز اس سے لے لی۔ یہ ہے دین، جو عام طور پر مارکیٹ میں ہر جگہ رائج ہے، جس کو عام طور پر ہم قرض کہتے ہیں۔ میں قرض پہ مال لایا، حالانکہ قرض روپیہ جو ہوتا ہے نقدی اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ 100 روپے آپ نے دیے کسی کو قرض، وہ 100 روپے آپ کو لوٹائے گا، یہ ہے قرض۔ باقی یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دین۔ اب دین کی صورت میں حکم یہ ہے کہ جو تاریخ، مہینہ، میعاد مقرر کر دی جائے اس پر لوٹانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس پر پروفٹ لینا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ تو اگر ہاتھوں ہاتھ لے تو یہ کپڑا 100 روپے گز ہے، اور اگر تو ادھار لے تو یہ کپڑا 150 روپے گز ہے، تو یہ بھی جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات ہے، یہ تجارت ہے، یہ قرض نہیں ہے۔
قرض کس اعتبار سے کہ وہ اسے رقم دے 100 روپے اور اس سے 150 روپے وصول کرے، وہ یہ نہیں، یہ تو تجارت ہے، وہ کپڑا دے رہا ہے اسے یا کوئی اور شے اسے دے رہا ہے، اس کے عوض میں وہ اس سے رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر نقد ہے تو ٹھیک ہے، ادھار ہے تو پھر اس صورت میں یہ قیمت ہے جو ہماری یہاں مارکیٹ میں بھی رائج ہے۔ تو فرمایا اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو دین کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو۔ بڑی بہتری ہے، بہت زیادہ فوائد ہے اس کے اندر لکھنے میں، بھول چک سے بندہ بچ جاتا ہے، غلطی کوتاہی سے بندہ بچ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سامنے والا انکار نہ کر دے، ان تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر ناراضگی، پھر لڑائی جھگڑے فساد، پھر کیس کا باڑ، پتہ نہیں کہاں کہاں تک کہانی پہنچ جاتی ہے، اس لیے فرمایا فاکتبوہ، اسے تم لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، کس کے ساتھ؟ فرمایا انصاف کے ساتھ، وہ فسادی نہ ہو لکھنے والا، انصاف کے ساتھ لکھنے والا، کہ ہاں بھائی ان دونوں کے مابین یہ معاہدہ ہوا، اس نے اسے یہ شے عطا کی ہے اور یہ اسے رقم فلاں دن فلاں تاریخ اور اتنے بجے اس جگہ پر یہ رقم ادا کرے گا، پوری تفصیل ہو اس کے اندر، تاکہ جھگڑے کی کوئی صورت بنے ہی نہ، مفضی الی النزاع کی طرف جانے والا سلسلہ نہ ہو۔ تو فرمایا کاتب بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھے، یہ نہ ہو تھوڑی اس کی طرفداری ہو جائے، میرا اپنا ہی بن جائے، ایسا نہیں، انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے حکم اس کے تحت کام کیا جائے۔ ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے کا انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا، یہ اللہ نے اسے فن دیا ہے نا لکھنے کا، اب لکھے وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ فلیکتب، دوبارہ ارشاد فرمایا، پر چاہیے کہ وہ ضرور لکھے۔ تو لکھت پڑھت کے معاملے اتنے سخت، بار بار کاتب یکتب لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ معاشرے میں جو ہے جھگڑے فساد کے معاملات نہ ہو، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے اتنا مال دے دیا، اور لینے والا یہ نہ کہ میں نے اتنے میں خریدا تھا، نہیں، لکھت پڑھت ہو گئی تو وہ بھی تیسرے سے جو انصاف پسند شخص ہے وہ لکھے، تاکہ وہ سند کے طور پر بھی ہو، وہ گواہ کی صورت میں بھی ہو۔ تو یہ آیت مبارک اس حوالے سے، اب قرض میں زیادتی حرام ہے، سود ہے، لیکن اس طرح تجارت میں اگر زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ رقم اتنے کی ہے، اب اتنے کی بیچی جا رہی ہے، جس کی رقم، جس کی یہ مبیع ہے، جس کی یہ چیز ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کم میں بیچے زیادہ میں بیچے، آپ کو اگر چاہیے تو آپ خریدیں، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نہ خریدیں۔ تو مبیع میں، ان اشیاء میں جو دکاندار ہے اس کی چل سکتی ہے، لیکن جب روپیوں کی صورت میں قرض دیا جائے گا تو اس میں کسی کی نہیں چلتی، اس میں تو جتنے آپ نے دیے ہیں قرض اتنے ہی آپ کو وصول کرنے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بے سلم کے بارے میں نازل ہوئی، جو عرب کے اندر بہت بڑی تجارت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس بے کا نام ہے ایڈوانس، عرب کے اندر اس کو کہا ہے بے سلم، اور فقہ کی بڑی بڑی کتاب اس چیز سے بھری ہوئی، بے سلم بڑی مشہور و معروف یہ بے ہے۔ اب جیسے ایڈوانس میں نے نام لیا، آپ سمجھ گئے کہ ایڈوانس بے کیا ہے، اسی کو بے سلم کہا جاتا ہے۔ بے سلم کیا شے ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے، اب وہ نقد پہلے ادا کر دے گا، سودا ہو گیا، وہ چیز موجود نہیں، نقد پہلے دے گا، اس کو ایڈوانس کہا جاتا ہے، ایڈوانس اس نے رقم دے دی، وہ چیز اس سے فلاں تاریخ فلاں دن اور فلاں سال کو اس کے حوالے کی جائے گی، اس کو بے سلم کہا جاتا ہے، ایڈوانس بے۔ ہماری یہ چیز رائج ہے، کوئی حرج نہیں، جب دونوں ہی راضی ہے اس حوالے سے، کیونکہ ایک کے پاس رقم ہے وہ چیز نہیں، دوسرے کے پاس ہنر ہے رقم نہیں، اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جائے گا، اگر یہ رقم نہ دے اس کا کام نہیں ہو سکتا، وہ چیز ملے گی نہیں، اور وہ جس کے پاس ہنر ہے وہ رقم نہ لے کام بنے گا ہی نہیں۔ تو عام طور پہ اس کو ایڈوانس بے کہا جاتا ہے، یعنی بے سلم۔ تو اس صورت میں یہ رقم ادا کر دے گا، لیکن اس پر لکھت پڑھنا ضروری ہے، اور چند شرائط بھی ہے، بڑی اہم ترین شرائط اس حوالے سے، فرمایا مال کی جنس معلوم ہو، جس چیز کا ایڈوانس دیا گیا ہے، جو چیز بعد میں وصول کرنے، جنس معلوم ہو، مثال کے طور پر جو ہے، گیہوں ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، کیا ہے، جنس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مال کی قسم معلوم ہو، اس کی صفت معلوم ہو، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، ردی ہے، کیا ہے، صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورت نہ بنے۔ مال کی مقدار کہ اتنے میں نے تجھے ایڈوانس دیے ہیں تو میں تجھ سے اتنی مقدار میں مال وصول کروں گا،
یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے وقت ادا کا کون سا وقت ہوگا، کب تو مجھے کس تاریخ کو ادا کرے گا، کون سے ایئر میں ادا کرے گا، کون سے مہینے میں ادا کرے گا، کتنے بجے ادا کرے گا، یہ سارا متعین کرنا بھی ضروری۔ اسی طریقے سے جب ادا کرے گا تو وہ جگہ کون سی ہوگی، ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا کہ میں نے تو یہاں کا کہا تھا، وہ کہے گا میں نے اپنے علاقے کا کہا تھا۔ تو جو ادا کرنے کی جگہ ہے اس کا بھی متعین ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ساری شرائط ہیں ایڈوانس میں، تاکہ جھگڑے کی صورت ختم ہو جائے۔ تو فرمایا فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھ لیں، فاکتبوا، بس تم لکھ لو سے۔ اب یہ لکھت پڑھت ہو گئی پوری تفصیل کے ساتھ، اب جھگڑا کہاں ہونا ہے، دستخط ہو گئے، آج کا شناختی کارڈ کا سلسلہ ہے، وہ سارا معاملہ ہو گیا، لکھنے والا خود گواہ موجود ہے، بس کافی۔ اب یہ سلسلہ اس طرح ہوگا تو جھگڑے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہے جس کی عورت بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، اس کو لے کے بیٹھا رہے، فرمایا یہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے۔ نمبر 2 جو اپنا مال دیوانوں بچوں کے حوالے کر دے، وہ کیا کریں گے، ضائع کریں گے، بچے کا کیا کام ہے۔ جو کمانا نہیں جانتا اگر اس کے ہاتھ میں مال ہو وہ ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اصول یاد رکھ لیں، کیونکہ جمع وہ کرے گا، بچت وہ کرے گا، حفاظت وہ کرے گا جس کو یہ کش معلوم ہے کہ کمایا کس طرح جاتا ہے، اور جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کمایا کس طرح جاتا ہے اس کو جتنی بھی آپ رقم دیں، صبح دیں گے رات کو سب ختم، میرے ہاتھ میں پیسے نہیں رکتے، کیسے رکیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کمایا کس طرح جاتا ہے۔ ڈالو اس پہ تھوڑی ذمہ داری، بوجھ ڈالو، کام کا اس کو ہنر بتاؤ، اس کو بتاؤ کہ صبح جانا ہوتا ہے پھر رات کو آنا ہوتا ہے، اتنا وقت 12-13 گھنٹے کاروبار تجارت لین دین میں لگانے ہوتے ہیں، اس اوقات میں بندہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر جب اتوار کا دن آئے گا اتنا سکون محسوس کرے گا، آج کتنا فارغ ہوں، بڑا سکون مل رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھو لا بیٹا یہ پیسے لے خرچ کر، وہ بولے گا بس کافی ہے جیب میں رکھ لیتا ہوں، اب خرچ نہیں کرنے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا نا کمانا کتنا مشکل ہے۔ تو جس کو کمائی کا پتہ چل گیا وہ کبھی فالتو خرچ نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص، فرمایا مال دیوانوں بچوں کے حوالے کرے، فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں، کیونکہ میرا رب اسے عطا فرما رہا ہے، تو ان نا قدروں کو، نا اہل لوگوں کو اپنی رقم ادا کر رہے ہیں، جس کا کام ہی نہیں ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے چیز کیا ہے، یہ تو کاغذ سمجھتا ہے، یہاں سے یہ خریدا وہاں سے وہ خریدا، رات کو ایسا ختم۔ تو فرمایا ایسوں کو مال نہ دیا جائے۔ اور نمبر 3 اور آخری بات کہ اس شخص کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا، فرمایا جو بغیر کسی لکھت پڑھت کے، بغیر گواہ کے کسی کو قرض ادا کرے، جسے مجھے پتا ہے میرا دوست ہے میں نے دے دیا، گواہ کہاں ہے، لکھت پڑھت کہاں ہے، آج یہ تیرا دوست سے کل انکار کر دے گا تیرا دشمن بن جائے گا، پھر اس صورت میں جھگڑے کی صورت بن جائے گی، پھر یہ دوستیاں نفرتوں میں بدل جائے گی، یہ محبتیں شکوے شکایتوں میں بدل جائے گی، تکلیف اور رنجشوں میں بدل جائے گی۔ بہتر تھا کسی کو گواہ بناتا، لکھت پڑھت کرتا، پھر اسے دیتا، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اگر وہ نہ بھی لوٹاتا تو کم از کم دینے والا سرخرو رہتا، جھگڑا نہ ہوتا، کم از کم یہ تو بات ہوتی کہ ہاں یہ آج نہیں تو کل ادا کر دے گا، کل نہیں تو پرسوں، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد ادا کر دے گا، یہ ادا کی صورت تو نظر آتی۔ لیکن اگر لکھت پڑھت اور گواہ کے بغیر دیا تو اب اس صورت میں سوائے جھگڑے اور فساد کے کچھ نہیں۔ بہت کم شریف لوگ ہمارے معاشرے میں، بہت کم، کہ وہ خوشی خوشی لوٹائیں گے، اکثر ایسے ہی ہے، تو نے دیا ہی نہیں، ذرا ضد بحث مباحثہ ہو گیا، تو کون اور میں کون، پھر کہاں پر جائیں گے۔ بہرحال فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل اصول یہی ہے زندگی کا کہ بندہ تجارت کرے، لین دین کرے، کوئی بھی شے کرے نا، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، کاروبار کے حوالے سے لکھت پڑھت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ چلتے چلتے اچانک سے کسی کا انتقال ہوگا، جب انتقال ہوگا تو کیا بتا کر ہوگا، تاریخ بتائی جائے گی، جس طرح بے سلم میں ہو رہا ہے ایڈوانس پہ کہ تیرا فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں اتنا بجے، اتنی جگہ پر، اس جگہ پر، اور یہاں پر تیرا انتقال ہوگا، بتایا جائے گا نہیں۔ اب ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اکیلا 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 سب کر رہا ہے، گھر والوں کو کسی کو نہیں پتا، اس کو یہ پتہ ہے کام پہ جاتا ہے، رات کو آتا ہے، کما کے دے دیتا ہے جو دینا ہوتا ہے بیوی بچوں کو، لیکن بھائی کو، رشتہ دار کو، اہل خانہ کو، کسی کو نہیں پتا کہ جا تو رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنا یہ حلال کاروبار کر رہا ہے، لیکن کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اچانک سے شخص کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ، دفنانا، یہ سارا سلسلہ ہوا،
3 روزہ سوگ کا معاملہ تو بھی ختم ہوا. اب اس کے بعد جن کو ان سے رقم لینی ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ لازمی اس فرد کے بھائی کو پکڑیں گے، اس کے والد کو پکڑیں گے، اس کے بیٹے کو پکڑیں گے. جو مرد حضرات ہوگا ان کو پکڑا جائے گا. جب مرد حضرات تک رسائی نہیں ہوگی تو کسی اپنی عورتوں کے ذریعے ان کی طرف عورتوں کو بھیجا جائے گا تاکہ ان کی عورتوں سے ملاقات کرے کہ بھئی یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ مقروض تھا میرے شوہر کا، میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا، لہٰذا اب ہماری رقم ادا کیجیے. اب گھر والے پریشان، ایک تو ویسے ایک بندہ چلا گیا اس کا غم، اوپر ایک نئی پریشانی سامنے آ گئی مصیبت بن کر. اب یہ پیسے مانگ رہے ہیں جبکہ شوہر نے، بیٹے نے یا والد نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس شخص کی بھی اتنی رقم ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو اندھے پن پر چل رہی ہے بہت زیادہ. اگر یہ لکھا ہوا ہوتا اور بیوی یا بیٹی یا بہن جو بھی ہے یا والدہ ہے ان سے مشورہ ہوا ہوتا کہ بھئی یہ اس میں میرا حساب کتاب ہوتا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو وہ کیا کرتی؟ اس کاپی کو کھولتی ہے، تیرا نام یہ ہے، دیکھتے ہیں ہاں یہ اس کا حساب ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کر دے کہ بھئی ہاں میرا شوہر یا میرا بیٹا یا میرا والد تو سے لین دین بھی کرتا تھا. اب اس نے گواہ پیش کیے، بھئی اس کی رقم اتنی ہے، میں آپ کے سامنے رقم اس کو ادا کر رہی ہوں. بات ختم ہو گئی، عورت آزاد اور اس میت کو بھی سکون اور راحت. یہ تو ہے کوئی مانگ رہا ہو تو وہ تو گھر تک پہنچے گا، لیکن جس سے لینا ہو وہ کہاں جائے؟ ابھی عورتیں کیا اس سے لینے کے لیے جائے گی؟ کیا پتہ کون ہے کہاں ہے؟ یہ اور معاملہ خراب ہوا. دینے والے جن کو دینا ہے وہ تو سارے آ رہے ہیں، تو بھائی جن کو دینا ہے وہ تو آ رہے ہیں، تو جن کو لینا ہے وہ بھی تو آئے ہیں لیکن وہ نہیں آئیں گے. برعکس معاملہ ہے. اب اس کے لیے ہمیں خود جانا ہے. اب جانا ہے تو کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں. اتنی بڑی دنیا ہے، کہاں تلاش کریں، کس کو پکڑے، کس کے پاس جائے، کتنے بڑے فسادات ہو گئے. اس لیے فرمایا جب کوئی معاملہ ہو فاکتبوہ سے لکھ لیا جائے. یہ سب سے بڑی سنت اور بہت بہترین بات. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے بہترین طریقے سے تجارت حلال ذریعے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سودی معاملات سے، قرض کے اوپر پروفٹ لینے سے اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.